الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف کی تیسری سٹوری لیں گے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، فتح نوجوان کو کہتے ہیں، جو نوجوان ان کے ساتھ تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، ساتھی ان کے تھے جو، تو ان سے انہوں نے کہا کہ میں چلتا رہوں گا، لا ابرح حتی، رکوں گا نہیں میں اس وقت تک کہ جب تک کہ میں اس مجمع البحرین جو ہے وہ دو سمندر، بحر سمندر کو کہتے ہیں اور بحرین دو سمندر، جیسے حرمین دو حرم کو، تو اس طرح سے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں اس بحرین کے ملنے کی جگہ پہ، سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچ جاؤں۔ اس اسٹوری میں ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، خضر علیہ السلام کے پاس، کیونکہ ان کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص علوم ان کو سکھائے ہیں۔ اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایسی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم والا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے علیم اور خبیر اور یعنی کہ علم اور رکھنے والی باخبر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام شاید اس بات کو لوگوں پہ قیاس کر رہے تھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون علم والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ رسول اور نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علوم سے نوازا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں یعنی کہ میں لوگوں میں جو پریزنٹ لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ نہیں، آپ سے بھی زیادہ علم ایک بندے کو میں نے دیا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر علم کی تڑپ اور طلب دیکھنے لائق ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ملے گا وہ بندہ جس سے میں علم سیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ ایک فش وہ لے کر چلتے ہیں سفر پہ، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں یہ فش جدا ہو جائے گی نا، سمندر کا سفر تھا، یہ فش جہاں جدا ہو جائے گی، جہاں الگ ہو جائے گی، تو پھر وہی جگہ ہے جہاں پہ وہ بندہ میرا جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو وہ فش لیتے ہیں اور سمندر کے راستے کشتی پہ اپنے ساتھی جو ہیں ان کے کوئی نوجوان جو خادم ہیں ان کے ساتھی ہیں جو، ان کو لے کے وہ سفر پہ نکلتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوں رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا، رکوں گا نہیں کہ جب تک کہ میں اس مجمع البحرین تک نہیں پہنچ جاؤں، اس جگہ تک نہیں پہنچ جاؤں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو وہ فش جو ہے وہ سمندر میں بہت عجیب طریقے سے سرنگ بناتی ہوئی اور چلی جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ جب چلتے رہتے سفر میں آگے جاتے جاتے جو ہے ان کو بہت تھکن محسوس ہوتی ہے، جو جگہ تھی اس سے آگے جب ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو بہت تھک سے جاتے ہیں، اور پھر اب کہتے ہیں اپنے نوجوان سے کہ کھانا لاؤ، ناشتہ جو ہے وہ لے آؤ، ہم تو بہت تھک گئے، یعنی کہ اب تھوڑا سا کھا پی کے تھوڑا پھر آرام کر کے پھر سفر کو جاری کریں گے، اس طرح سے کہنے کا مطلب تھا۔ اس وقت وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو بھول ہی گیا، وہ فش ہی اصل میں ان کے ناشتہ اور کھانے کی جو چیز تھی وہ فش ہی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ بندہ کہ وہ تو بہت عجیب طریقے سے سمندر میں راستہ بناتے ہوئے چلی گئی تھی اور میں یہ بات بتانا بھول گیا، تو کہتے ارے وہی تو جگہ تھی جہاں ہمیں پہنچنا تھا، ہم تو بہت آگے نکل آئے، تو پھر یہ پیچھے پلٹ کے جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو ہے ان کو خضر علیہ السلام ملتے ہیں، وہاں پہ وہ چٹان پہ پتھر پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ انتظار کرتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں، پھر ان سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھے اور آپ کو اللہ نے جو خاص علوم سکھائے ہیں، جو علم سکھایا وہ ہمیں سکھائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، میں جو کچھ بھی کروں گا نا اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو آپ پیشنس نہیں رکھ پائیں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں صبر کروں گا، آپ اپنے ساتھ مجھے رکھیں۔ پھر وہ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے یہ آگے چلتے ہیں، فانطلقا 9ویں رکوع کمپلیٹ ہوتی ہے اور 10ویں رکوع پہ بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ چلتے ہیں، اب سفر پہ آگے نکلتے ہیں، تو حتیٰ اذا رکب فی السفینۃ خرقها، جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں سمندر میں جو ہے آگے کے سفر کے لیے، تو وہ کشتی کو وہ توڑ دیتے ہیں، تھوڑا سوراخ کر دیتے ہیں اس میں۔ اب یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ کشتی تو جو ہے وہ صحیح سالم ہوتی ہے تو صحیح رہتی ہے، سمندر میں اگر اس میں کچھ ہول ہو تو اس کو صحیح کیا جاتا ہے، اس کو مطلب یعنی کہ اس ہول کو بند کیا جاتا ہے کہ پانی کشتی کے اندر نہ آ جائیں، تو کشتی میں جو بھی ہے ڈوب جائیں گے، کشتی ڈوب جائے گی، سارے ہلاک ہو جائیں گے، تو ان کو بڑی عجیب بات لگتی ہے اور یہ بالکل اپنے آپ کو روک نہیں پاتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے تو قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کہ کیا آپ میں نے اس کو اس لیے توڑ دیا کہ آپ ڈبا دیں اس کے اہل کو، مطلب اس پہ جو کشتی پہ جو لوگ سوار ہیں ان کو، کہ آپ نے تو بڑی عجیب کام کر دیا
कि ऐसा تو مطلب ہوتا نہیں، کشتی کو تو توڑنا نہیں چاہیے، وہ بھی سمندر میں لے جا کے. تو کہتے ہیں کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور کہتے ہیں کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، تو میں بھول گیا تھا، آپ میری پکڑ نہ کریں. تو پھر ابھی آگے چلتے ہیں. آپ یہ لوگ پھر آگے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بہت سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ایک بچہ ہوتا ہے جس کو وہ قتل کر دیتے ہیں پکڑ کے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے اس کو ایسے ہی قتل کر دیا، اس نے تو کچھ کیا نہیں تھا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو مرڈر کیا ہے تو وہ قصاص کے طور پہ اس کو قتل کیا جاتا ہے قانونی طور پہ جیسے. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا تھا نا میں نے کہ آپ نہیں کر پائیں گے. تو اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر غلطی ہو گئی. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، تو اگر اب سے میں ایسا کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. تو پھر آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بستی میں جب یہ لوگ داخل ہوتے ہیں، اب سمندر کے سفر سے یہ ہو کے اور خشکی کے سفر یعنی کہ اب زمین پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں. تو اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جو ہے نا بستی کے لوگ کسی مسافر کی ضیافت کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، اس کو کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کرتے تھے، کیونکہ ہوٹلس وغیرہ نہیں ہوتے تھے پہلے زمانے میں. تو بستی کے جو کچھ لوگ ہیں یا سب مل کے یا جیسے بھی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. تو یہ لوگ بھوکے پیاسے سفر سے آ رہے ہیں اور انہوں نے بستی والوں سے کھانے کے لیے مطلب مانگا اور مہمان نوازی کے لیے یعنی ریکویسٹ کی. تو بستی والوں نے منع کر دیا. کوئی شخص اس میں اچھا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا جو کہ مہمان نوازی کرے اور ان کا خیال رکھ لے کہ چلو یہ بھوکے پیاسے آئے ہیں، ایسے لوگ تھے. تو اب کیا ہوا، وہاں سے جب یہ چلنے لگے تو بستی والوں سے جب بستی سے نکل رہے تھے تو وہاں پہ ایک دیوار تھی جو بہت پرانی بوسیدہ اور لگتا تھا جو گر جائے گی. اب تو اس کو انہوں نے ٹھیک کیا. اب ٹھیک کرنے کے لیے جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے نا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ تو اللہ کے ولی اور اس طرح کے جیسے ایک رسول بھی ہیں تو ان کے پاس معجزہ ہوگا. تو ان لوگوں نے جیسے کس طرح سے اشارے سے یا جیسے بھی مطلب موزانہ طور پہ اس کو کھڑا کر دیا ہوگا وہ ٹوٹ رہی ہوگی. لیکن نہیں، یہ بھوکے پیاسے تھے. ان لوگوں نے اس کو محنت کر کے جیسے دیوار بنائی جاتی ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ لیبرز بھی ہائر کیے ہوں وہاں پہ، اور دونوں نے مل کے موسیٰ علیہ السلام نے بھی محنت کی، بھوکے پیاسے ہیں اور اس دیوار کو کھڑی کرنے میں جیسے محنت کر کے بنائی جاتی ہے، دیوار کنسٹرکٹ کی جاتی ہے اس کو، تو اس طرح سے ان لوگوں نے اس کو بنایا کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر اب رہا نہیں گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہ اس پہ ہی کچھ اجرت لے لیتے ان لوگوں سے، بستی والوں سے. ان کی دیوار تھی اور ہم نے اتنی محنت کر کے اور آپ نے مطلب یہ کیا، ٹھیک کیا. تو اور یہ بستی والے تو ایسے ہیں کہ مطلب جیسے اس طرح تو مہمان نوازی کر ہی نہیں رہے ہیں، تو ان کی دیوار ہم نے صحیح کر دی، اس کے عوض میں ہی وہ کچھ ہمیں دے دیتے یا آپ کچھ ان سے مانگ لیتے. تو یہاں پہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان فرق الگ ہونے کا وقت آ گیا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں ان تمام چیزوں کی مسٹری راز جو ہے وہ کھولوں گا، بتاؤں گا تمہیں، وہ تعویل بتاؤں گا. جانے سے پہلے اب جدا ہونے کا وقت آ گیا جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے. تو وہ کیا بات تھی اصل میں، وہ کشتی کو میں نے کیوں اس میں ہول کر دیا تھا، کیوں اس میں سوراخ کر دیا اور کیوں اس کو توڑ دیا تھا، تھوڑا سا خراب کر دیا تھا. وہ کشتی ایسی جگہ سے گزرتی اور یہ کچھ غریب مچھوارے جو فشنگ کا کام جو کرتے ہیں ان کی مطلب جیسے ارننگ کا جو ہے ایک ذریعہ تھی. اور یہ کشتی ایسی جگہ سے گزرتی جہاں پہ ایک ظالم شخص تھا جو کہ جو بھی اچھی نئی کشتی ہوتی تھی جو بے عیب ہوتی تھی نا، اس کو وہ غصب کر لیتا تھا، یعنی چھین لیتا تھا ان لوگوں سے. اب یہ جو غریب تھے ان کی تو کشتی چلی جاتی تو پھر یہ اپنا مطلب کام کیسے کر سکتے تھے. تو جیسے بظاہر کوئی چیز ہے نا، اس میں بات یہ نظر آتی کوئی چیز جیسے لاس ہو نا، نظر آ رہی ہو بظاہر لاس ہو، لیکن اسی میں گین کا مطلب پہلو چھپا ہوتا ہے. اگر کشتی میں ہول نہیں کرتے نا تو پھر وہ کشتی چلی جاتی پوری کی پوری. تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کو تھوڑا سا توڑ دیا کہ وہ عیب دار ہو گئی، یعنی اس میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ کشتی جو ہے وہ بچ گئی کہ وہ اس طرح کی کشتیوں کو وہ چھینتا نہیں تھا کیونکہ ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ خراب ہے، اچھے کنڈیشن میں نہیں ہے. تو اس کے پیچھے یہ حکمت تھی. تو یہ انہوں نے بتا دیا. پھر اس کے بعد وہ بچہ جو تھا وہ آگے چل کے وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا. ان کو اپنے طرف سے کچھ بھی اس طرح کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی، اللہ کی زیر نگرانی وہ چیزیں کرتے تھے. ان کو اللہ کی طرف سے اس طرح کے علم حاصل تھا، اللہ نے بتایا تھا کہ ان کو علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا ہوا کہ آگے چل کے یہ بچہ جو ہے وہ بہت نقصان دہ بنے گا معاشرے کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی. وہ کس طرح سے کہ وہ جیسے نافرمان ہوگا یا کچھ اس طرح کا جو یعنی برا کام کرنے والا ہوگا جس کی وجہ سے معاشرے کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن جائے گا اور والدین جو نیک تھے ان کے لیے بہت بھاری دکھ کا ذریعہ بن جاتا.
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ان والدین کو بہت نیک اولاد عطا فرمائی، اور وہ جو کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جو، اور دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ ایک دنیا میں صدقہ جاریہ ہو، آخرت کی درجات کی بلندی کا سبب ہو، تو اس طرح کی اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، تو یہ اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ اور تیسری بات جو تھی وہ کہ وہ بستی والوں کی دیوار نہیں تھی سب کی، بلکہ وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ اس بستی میں جو 2 یتیم بچے تھے، اور وہ یتیم بچے کس کے تھے؟ کان ابوہما صالحا، ان کے والد جو تھے بہت نیک تھے، اور وہ انتقال فرما گئے تھے، اور اس کے بعد سے یہ بچے جو یتیم تھے، اور ان بچوں کا جو خزانہ تھا جو والد نے چھوڑا تھا نا، ورثہ، ان کا جو کچھ خزانہ تھا، کچھ قیمتی جو چیز تھی، وہ اس دیوار کے نیچے دفن تھی۔ تو اگر دیوار ٹوٹ کے گر جاتی تو بستی والوں کو تو اخلاق ایسے ہی دکھ رہا ہے کہ وہ جب مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرے، اس کو کچھ کھلا پلا نہیں رہے، کچھ دے نہیں رہے، تو وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ تو وہ سارا جو ہے وہ جو کچھ بھی مال تھا وہ کر لیتے، غصب کر لیتے، اور یہ بچے کیونکہ کمزور تھے تو حفاظت نہیں کر پاتے۔ اب یہ کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں تب تک وہ دیوار ایسی رہے، اس کے بعد یہ اپنا دفینہ جو ہے وہ خزانہ جو ہے اس میں سے نکال لیں گے، اور کیونکہ یہ ان کے والد نیک تھے تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیک بنیں گے، اور یہ جو ہے اس پیسے کو، اس مال کو، اس کو جو ہے وہ اچھے کام میں خرچ کریں گے۔ ابھی تو یہ نادان ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ، دوسرے بھی اس سے لے سکتے ہیں، اگر پیسہ ابھی ان کو ہاتھ میں دیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ ضائع ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کی حفاظت بھی نہ ہو پائے، کوئی دوسرا اس کو غصب کر لے، یہ بھی ڈر تھا۔ تو معاملہ یہ تھا اصل میں۔ تو یہ ساری تعویل، سارا مفہوم، ساری مسٹری جو ہے وہ سارا راز انہوں نے یہاں پہ بتا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ہم کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ علم سیکھنے کی تڑپ، لگن اور تشنگی جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے، یعنی کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ علم والا، یعنی میرے پاس علم ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں فوقیت اور فضیلت اور علم اس طرح کا دیا ہو جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہو، اور ہم میں سے ہر ایک کو زندگی بس سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو علم کی تڑپ جو ہے نا، تشنگی، وہ باقی رہنی چاہیے ہمیشہ، جیسے وہ ایسا نہ ہو کہ فلفل ہو گیا اور بالکل کمپلیٹ ہو گیا، یہ والا احساس نہیں آنا چاہیے۔ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی دکھ رہا ہے کہ کتنا باادب، اور جیسے اپنے استاد، ایک نیچرل سی چیز تھی کہ وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھ کے بول دیتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں مطلب فرمانبرداری کروں گا، اور مطلب میں پیشنس کے ساتھ رہوں گا، اور اس چیز کا انہوں نے کہا تھا کہ میں کروں گا، لیکن اصل میں بڑی عجیب و غریب چیز دیکھا تو وہ آٹومیٹکلی وہ بول پڑے۔ تو اور علم سیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمبل ہونا، پیشنس ہونا اور کنسسٹنسی ہونا بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے تو تڑپ ہونا، طلب ہونا، کہ علم وہ مطلب طلب، اس کی طالب علم جو ہوتا ہے نا اس کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ علم کو مجھے حاصل کرنا ہے۔ اور جو کشتی والوں کا جو واقعہ ہے اس کے اندر یہ چیز نظر آ رہا ہے کہ نقصان جو ہے نا، بظاہر نقصان جو ہے وہ کبھی کبھی ایک بڑا گین مطلب اس کے پیچھے ہڈن ہوتا ہے۔ اور جیسے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسانی جو ہے جس میں کچھ ایسی بیماری لگ جاتی ہے تو کچھ اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، تو ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی اس کے بعد جو ہے وہ صحت کا مطلب وہ یعنی کہ وہ صحت اور تندرستی جو ہے انسان حاصل کر لیتا ہے، تو ایک گین ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں زندگی میں آتی جاتی رہتی ہے، یہ تمام جو ہے وہ مثالیں جو ہے اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اور وہ جو بچہ تھا تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا، یہ عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی بچے کو کہہ دے کہ یہ بڑا ہو کیسا بنے گا۔ اور بچپن میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت شریر ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پھر سمجھدار ہو جاتے ہیں، پھر اچھے بن جاتے ہیں، اور بہت جیسے کہ نیکی اور فرمانبرداری کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بچہ جو بھی کچھ ایسا کرے اس کو اس پہ یہ قیاس کیا جائے، وہ تو اللہ کی زیر نگرانی انہوں نے کیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ بتا دیا گیا کہ اس میں بھی بظاہر دکھ رہا ہے کہ ایک غلط کام ہو گیا، لیکن وہ ایک درستگی کے لیے ہوا کہ آگے چل کے جو ہے وہ معاشرے کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائے، اپنے والدین کے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ اس کے بعد جو بستی والوں کی جو بات آئی ہے تو اس میں بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی۔ جیسے ہم اکثر پڑھتے ہیں نا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، کہ اولاد نیک ہوگی تو اس کا یعنی کہ والدین کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ والدین نیک ہوں گے نا، اور خاص طور سے والد کی بات یہاں پہ آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کی جیسے مطلب حفاظت فرماتا ہے، اور وہ نیکی جو ہے نسلوں تک جاتی ہے۔ تو اس میں یہ بھی بات ہے الحمدللہ۔ تو یہ اسٹوری جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ خضر اسلام کہتے ہیں کہ ما فعلت عن امری، میں نے اپنے آپ سے یہ سب کچھ نہیں کیا،
اور وہ بتاتے ہیں کہ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ تعویل تھی، یہ مفہوم، یہ راز اس کے پیچھے جو کہ جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 82 کمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہاں پہ اسٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہے 83 سے دوسری اسٹوری، چوتھی بلکہ اس پورے اس کا سورہ کہف کی، وہ ذوالقرنین کی اسٹوری جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جو کوئی بھی ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ابدی زندگی لے کر آئے دنیا میں، اور دنیا تو ہے فانی جگہ۔ یہاں پہ جو کوئی آیا پھر اس کے بعد اس کو ایک ٹائم، لمیٹڈ ٹائم دیا جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ولی ہو، نبی ہو، جو بھی ہو، یہ چیزیں۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے اس بارے میں کہ وہ ابھی بھی ہیں اور لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ چیزیں شرک کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے مدد چاہے کروا دے، فرشتے سے کروا دے، بنا اس کے کروا دے، کن کہہ کے کر دے، جیسے بھی کر دے، کسی بندے کے ذریعے کر دے، کسی کے ذریعے، جن وہ انس میں سے کسی کے ذریعے سے کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لیکن یہ چیز کہ کوئی بھی اللہ کے سوا ایسا ہے جو جس کو مدد کے لیے پکارا جائے اور وہ ہر جگہ مطلب غائبانہ طور پہ وہ مدد کر سکتا ہے یا ہر جگہ حاضر ہو جاتا ہے، یا تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کو دور کرنا چاہیے، یہ توحید کی منافی ہوتی ہے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے، اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس میں جو اسباق ہیں اس کو لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم اس کے بعد والی اسٹوری ذوالقرنین کی ہے اس میں غور و فکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔